السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھے گا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کو رگڑ دے گا، سر کچل دے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، لیکن جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دیتے۔ حضرت محترم بھنے ہوئے گوشت نے اپنے زہر آلود ہونے کی اطلاع دی۔ حضرت محترم خیبر میں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت الحارث نے بکری کی بھنی ہوئی ران میں زہر ملا کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ گوشت مت کھاؤ، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ زینب یہودیہ کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے اپنے فعل بد کا قرار کر لیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت محترم خوفناک آواز سے دشمن بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ چند مشرکوں نے رات کو بیک وقت حملہ کر کے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ طے شدہ جگہ اور وقت پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو ان کے کانوں میں ایک خوفناک آواز آئی جس کی دہشت سے سب دشمن بے ہوش ہو گئے۔ طبرانی ابو نعیم۔ حضرت محترم دشمنوں کی قوت بینائی سلب ہو گئی۔ حضرات ہجرت مدینہ کے موقع پر جس شب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا قصد کیا، کفار مکے نے چاروں طرف سے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا، یعنی آپ کے گھر مبارک کو گھیر رکھا تھا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ان پر بیک وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ آیات مبارک پڑھتے ہوئے نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ محاصرین کی قوت بینائی خدائے تعالیٰ نے ایسی سلب کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت محترم خدا تعالیٰ نے دشمن کو بے بس کر دیا۔ ایک دفعہ ایک مشرک گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا کہ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قدرت نے اس کو عاجز کر دیا تھا۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت محترم ابو جہل کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی ابو جہل نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا
ابو جہل کا ہاتھ مفلوج ہو کر رہ گیا اور وہ دہشت زیادہ ہو کر بھاگا۔ لوگوں نے ابو جہل سے بھاگنے اور پتھر نہ مار پانے کا سبب پوچھا تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرف ایک غیر معمولی گردن اور سر والا اونٹ مجھے کاٹنے کے لیے لپکا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتے۔ ابن اسحاق۔ حضرت محترم زوجہ ابو لہب کی آنکھوں کے سامنے پردہ۔ حضرت جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو حمالۃ الحطب زوجہ ابو لہب یعنی ابو لہب کی بیوی ایک پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ام جمیل زوجہ ابو لہب کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور اسے پیارے آقا کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئے۔ ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تمہارے محمد صاحب کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری ہجوم کی ہے۔ اگر اس وقت وہ مجھے مل جاتے تو میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ حضرت محترم ابو لہب کا بیٹا شیر کے منہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عقبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے والدین کے حکم سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ عقبہ نے اسی پر اتباع نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہے اور دھمکیاں دی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی، اللہم صلات علیہ کلبن من کلابکا، الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ ابھی چند دن گزرے ہی تھے کہ عقبہ شام کو سفر پر گیا تو راستے میں رسقہ کے مقام پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ شیر آیا اور اس کا منہ سونگھ کر شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ حضرات حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور تشریف لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین باری باری پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قائم گاہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے کہ ایک رات یہ آیات نازل ہوئی، واللہ یحصمک من النار ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے خیمے سے باہر جھانکا اور بآواز بلند فرمایا، دوستوں واپس جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو دوستوں آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔